بات کچھ اس طرح تھی کہ آخرت کی فکر دنیا کی بے رغبتی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا سے محبت کریں گے، دنیا سے پیار کریں گے، دنیا کی محبت کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا شخص آخرت کی تیاری کر لے، ایسا شخص آخرت کی فکر کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی ہے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہ دروازے پہ آئیں، دیکھا کہ ابا جان تشریف لائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا ابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، آپ تو آرام کر رہے ہیں اپنے حجرہ میں۔ فرمایا میں نے آپ کے پاس جانا ہے۔ اجازت مل گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں تشریف لے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اور آپ کے سر کے نیچے کوئی سرہانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی اور کیسر و کسرا اور بڑے بڑے جو اللہ کے باغی نافرمان تھے ان کے ساتھ ذرا تقابل کیا کہ وہ اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، تو دنیا میں ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش و آرام کی چیز موجود ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں اور ان کے پاس کوئی اچھا بستر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگ پڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ روتے روتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ جب آواز اونچی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پڑی تو آپ بیدار ہو گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا عمر ما یبکی کا یا عمر، اے عمر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ تو ساری کائنات کے امام ہیں، اللہ اکبر، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے پاس کوئی سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے اور آپ کے سرہانے کے لیے، آپ کے سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی اچھا تکیہ بھی نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، تقابل کر رہا تھا کہ وہ جو کیسر و کسرا کے بڑے بڑے اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان ہیں جو بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی سرکشی کرنے والے، ان کے پاس دنیا کی آسائش و آرام کی ہر چیز موجود ہے۔ ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، تجارت ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان کے پاس ہر آرام کی چیز موجود ہے اور آپ ساری کائنات کے سردار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونے کے لیے کوئی اچھا بستر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت کی ہے، اللہ اکبر، کمال کی بات کی، اپنی بات بھی، اپنے دل کی بات بھی بیان کر دی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی کر دی۔ فرمایا عمر یہ سب کچھ، یہ ساری آسائش و آرام کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے اس دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے یہ جنت میں ہیں، آخرت میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ مجھے ان چیزوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع، مجھے ان سے پیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی کر دی کہ عمر آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔
اللہ اکبر، دنیا اگر کسی کو نہیں بھی ملی تو دنیا تو بیت ہی جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہوگی، آخرت کی تیاری کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔